اپنے شو ایم بی جی سپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ ہی کی ہے عدالت، آپ ہی منصف بھی ہیں، یہ تو کہیے آپ کے عیب و ہنر دیکھے گا کون۔ آج جب سپریم کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپیل پر سماعت ہو رہی تھی تو یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے لبوں پر یہی الفاظ مچل رہے ہوں گے جو ایک شعر کی صورت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جنہوں نے راولپنڈی میں ایک تقریر کی، راولپنڈی بار سے انہوں نے 21 جولائی 2018 کو خطاب کرتے ہوئے چند ایسے انکشافات کیے کہ جس کے نتیجے میں طاقت اور اقتدار کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا اور سچ اگلنے، سچ کہنے اور بہت سے جو طاقتور لوگ تھے ان کی جو منصوبہ بندی تھی اس کو تشت ازبام کرنے پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس کی یوں سماعت ہوئی کہ جیسے ملٹری کورٹ میں سمری ٹرائل ہوتا ہے، اور اس سمری ٹرائل کے بعد جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو 11 اکتوبر 2018 کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی برطرفی کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ان کی اپیل پہلے تو کئی سال سے جو ہے وہ زیر التوا رکھی گئی، اس کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا، ان کی طرف سے بار بار یہ استدعا کی جاتی رہی، اور پھر جب مقرر کیا گیا تو فکس ہونے کے باوجود جو ہے ان کے مقدمے کی سماعت جو ہے وہ التوا کا شکار ہوتی رہی۔ بہرحال آج جب سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اس مقدمے کی سماعت کر رہا تھا تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنے وکیل حامد خان کے ذریعے ایک چند صفحات پر مشتمل ایک تحریری اضافی نوٹ جمع کروایا ہے، اور یہ جو تحریری اضافی نوٹ جو سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے جیسے شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کون حکومتیں بناتا ہے، کون حکومتیں گراتا ہے، کس طرح سے عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، کس طرح سے عدالتوں پر اثر انداز ہوا جاتا ہے، کس طرح سے جج صاحبان کو جو ہے وہ اپروچ کیا جاتا ہے، کس طرح جج صاحبان پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، کس طرح ان سے مرضی کے بینچ بنوائے جاتے ہیں، کس طرح ان سے مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں۔ اگرچہ کچھ انکشافات تو جیسے شوکت عزیز صدیقی اپنی 11 جولائی 2018 کی تقریر میں جو ہے وہ کر چکے تھے، لیکن مزید جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، جو حیران کن ہی نہیں پریشان کن بھی ہیں، خاصی خوفناک ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ اپنے تحریری جواب میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس وقت جو آئی ایس آئی کے ڈی جی سی تھے میجر جنرل فیض حمید، جو اب ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، نہ صرف ان کا ذکر کیا ہے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی اس میں ذکر ہے، بلکہ 2 بریگیڈیئر صاحبان کا بھی اس میں ذکر آیا ہے جو دباؤ ڈالنے میں، اپنی مرضی کے بینچ بنوانے میں، فیصلے تبدیل کرانے میں جو ہے وہ ملوث رہے ہیں۔ تو جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنے تحریری جواب میں بتایا ہے کہ 27 جون 2018 کو بریگیڈیئر عرفان رامے، جن کا تعلق جو ہے وہ آئی ایس آئی سے تھا، وہ ان کے گھر جو ہے وہ تشریف لائے اور ان سے جو ہے وہ کسی کیس کے حوالے سے بات چیت کی، اور جب جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اس دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی کہتے ہیں کہ ان کے کچھ مہمان بھی آ گئے جنہوں نے حج اور عمرہ کے حوالے سے جو ہے وہ مبارکباد دینی تھی، تو ان مہمانوں نے بھی نوٹ کیا جو اس کا طرز عمل تھا، یہ جو بریگیڈیئر عرفان رامے ہیں۔ تو 29 جون 2018 کو، یعنی 2 دن بعد، جو اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی سی ہیں میجر جنرل فیض حمید، جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، وہ جیسے شوکت عزیز صدیقی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ان سے ملاقات کر کے سب سے پہلے تو وہ معذرت کرتے ہیں کہ میرا جو ایک سبارڈینیٹ ہیں بریگیڈیئر عرفان رامے، انہوں نے آپ سے جو جس طرح کا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ اختیار کیا، یا یوں کہیے کہ بدتمیزی کی، تو اس پہ انہوں نے میجر جنرل فیض حمید نے جو ہے وہ معذرت کی، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا
کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے، دراصل ان دنوں جو جیسے شوکت عزیز صدیقی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپارا میں ISI کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے سامنے ایک ڈبل روڈ ہے، نہ صرف اس ڈبل روڈ کو بلکہ اس کے درمیان جو گرین بیلٹ ہے اس کو بھی ISI نے جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا۔ بتایا یہ جاتا تھا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ اس سڑک کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اس پہ عام شہریوں کو خاصی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا تھا۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فیصلہ دیا کہ اس سڑک کو فوری طور پر کھولا جائے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے اور سڑک پر جو ہے وہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے میجر جنرل فیاض حمید نے پوچھا جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب سے، ان سے استدعا کی کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح سے ISI کے برقرار کو وقار رکھا جا سکتا ہے، ISI کا وقار جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو اس پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ میں جج ہوں اور میرا کام کسی ادارے کی رہنمائی کرنا جو ہے اور اسے راستہ بتانا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے، اور یہ جو فیصلہ میں نے دیا ہے اس پہ آپ کو بہرحال عمل کرنا ہوگا، اور اگر آپ کوئی فیصلہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ چلے جائیں، اس کے خلاف اپیل دائر کر لیں، ادروائز آپ کو اس پہ عمل کرنا ہی ہوگا۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی اس موقع پر میجر جنرل فیاض حمید نے، یہ تحریری جواب جو جمع کروایا جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آج سپریم کورٹ میں، اس میں وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری بات جو انہوں نے کرنی تھی اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کمرے میں جو افراد موجود ہیں وہ باہر چلے جائیں، میں نے علیحدگی میں، خلوت میں، تنہائی میں جو ہے جج صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو سب لوگ جب چلے گئے تو 1 to 1 یہ جو ملاقات تھی، گفتگو تھی، اس میں میجر جنرل فیاض حمید DGC ISI انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں۔ تو جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لکھا ہے اپنے جواب میں کہ پہلے تو مجھے اس بات پہ شدید حیرت ہوئی کہ ان کو کیسے معلوم ہے کہ کنوکشن ہی ہوگی اور سزا ہی ہوگی احتساب عدالت سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ اس کو بری کر دے احتساب عدالت جو ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جو رد عمل ہے وہ ظاہر نہیں کیا، اور انہیں کہا کہ جب آپ پورے طریقہ کار سے آگاہ ہیں جو لیگل پروسیجر ہے تو پھر آپ مجھ سے جو ہے وہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ کہا اسٹریٹ اوے جو ہے میجر جنرل فیاض حمید نے جیسے شوکت عزیز صدیقی سے کہا کہ اگر یہ اپیلیں آپ کے پاس لگتی ہیں تو آپ اس پہ کیا فیصلہ کریں گے، یعنی سیدھا وہ بھاؤتاؤ پہ، لین دین پہ جو ہے وہ آ گئے، ٹو دی پوائنٹ انہوں نے بات کر دی۔ تو جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ میں تو اپنے حلف کے عین مطابق میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلہ کروں گا، اگر تو اس فیصلے میں کوئی ایسی چیز ہوئی کہ فیصلہ درست نہ ہوا تو میں اسے کالعدم قرار دے دوں گا، اگر یہ ٹھیک ہوا تو برقرار رکھوں گا، اور اگر مجھے لگا کہ سزا کم ہے تو میں بڑھا بھی دوں گا، میں تو انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق جو ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ اب اس پہ جو جملہ میجر جنرل فیاض حمید نے، جو اب لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور ISI کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا وہ جملہ بہت دلچسپ ہے، وہ دل تھام کے سنیے۔ انہوں نے کہا، یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو تحریری جواب جمع کرایا اس میں اردو میں جملہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یعنی یہ اعتراف جرم نہیں تو اور کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2 سال سے یہ لوگ جو ہے وہ محنت کر رہے تھے ایک حکومت کو گرا کے دوسری حکومت، اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے، تو ان کا خیال تھا کہ اس طرح تو پھر ہماری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ پھر حیرت ہوئی، اور میں نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہونا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے، اور جیسے شوکت عزیز صدیقی نے لکھا ہے اپنے جواب میں کہ ان کے خیالات، یعنی میجر جنرل فیاض حمید کے جو خیالات تھے وہ اس کے برعکس تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں، انور قاسی صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، وہ شاید مستعفی ہو جائیں، تو آپ نومبر 2018 کی بجائے ستمبر 2018 میں ہی چیف جسٹس جو ہے وہ بن جائیں گے، اور آپ کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے، آپ بالکل اس حوالے سے پریشان جو ہے نہ ہوں، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ تو جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن اور پریشان کن تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے اس پہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو تب ISI میں ہی DGC کے طور پہ کام کر رہے تھے اور ان کا رینک جو ہے وہ میجر جنرل تھا، پروموشن ابھی ان کی نہیں ہوئی تھی، ان کی جو دوسری ملاقات جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے ہوئی، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے مطابق یہ ملاقات ہوئی 19 جولائی 2018 کو، اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ آپ کا جو فیصلہ ہے 18 جولائی 2018 کا، اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجھے طلب کیا اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا، میری سرزنش کی، اور انہوں نے کہا کہ تم سے ایک جج ہینڈل نہیں ہوتا، ہائی کورٹ کے ایک جج کو تم نہیں سنبھال سکتے۔ اور اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل فیض حمید کو کہا کہ آپ جا کے جج صاحب سے ملیں اور ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ چاہتے کیا ہے۔ تو اس پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی مطالبہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ پاناما کے حوالے سے ریفرنس احتساب عدالتوں میں دائر ہوئے تو اس کے بعد سے جیسے شوکت عزیز صدیقی کو کس طرح ان مقدمات سے باہر رکھا گیا اور انہیں جو ڈوین بینچ ہے یا ڈبل بینچ ہے اس سے کس طرح انہیں الگ رکھا گیا، یہ تفصیل بھی اپنے تحریری جواب میں انہوں نے جمع کروائی ہے جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 ستمبر کو احتساب عدالت میں ریفرنس دائر ہوئے شریف خاندان کے خلاف، اس کے بعد 2 اکتوبر کو جو روسٹر جاری ہوا اس میں جو DB1 ہے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سربراہی میں جو ہے وہ کام کر رہا تھا، لیکن پھر روسٹر تبدیل کر دیا گیا اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں انہیں DB1 سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی انہیں ڈبل بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تاکہ پاناما سے متعلقہ جو اپیلیں ہیں وہ ان کے سامنے نہ لگائی جا سکیں۔ اس بات کا باقاعدہ جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ تو جب اس ملاقات کے دوران، یہ جو دوسری ملاقات ہے، اس میں جب میجر جنرل فیض حمید نے کہا کہ آپ کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے ہمارے ادارے میں، ماں سوائے چند افراد کے باقی سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے شوکت عزیز صدیقی جو ہیں وہ نہ صرف ایک ایماندار جج ہیں بلکہ ایک لائل پاکستانی بھی ہیں، تو اس پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ کے ادارے میں میری یہ ریپیوٹ ہے، میرے بارے میں یہ رائے ہے، تو پھر آپ نے یہ اہتمام کیوں کیا، مجھے جو DB1 ہے اس سے کیوں نکلوایا، اپنی مرضی کا بینچ کیوں بنوایا، اور یہ بندوبست کیوں کیا کہ پاناما سے متعلقہ جو اپیلیں ہیں وہ میرے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکیں۔ تو اس پہ جنرل فیض حمید نے جو اس وقت میجر جنرل تھے انہوں نے کہا کہ فرینکلی سپیکنگ ہمارے وہ لوگ جو اس کیس پہ کام کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ آپ پرو ڈیفینس ہیں، یعنی جو اس مقدمے میں ملزمان ہیں آپ ان کے طرفدار ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو اپیلیں ہیں، یہ آپ ایسا ڈبل بینچ تشکیل دیا جائے جس میں آپ موجود ہوں تاکہ اس فیصلے کی کچھ کریڈیبلٹی بھی ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دوبارہ اس طرح کا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بدلے جو وہ یقین دہانی چاہتے تھے، وہ یقین دہانی یہ چاہتے تھے کہ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے نواز شریف کی جو درخواست ضمانت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکار کر دیا اس بات کی یقین دہانی کروانے سے، تو اس کے بعد سے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں انہیں ڈبل بینچ میں شامل نہ کیا گیا۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے میجر جنرل فیض حمید سے اسی ملاقات کے دوران یہ سوال بھی کیا کہ آپ نے یہ بینچ کیسے تبدیل کروا لیا، روسٹر کیسے تبدیل کروا لیا؟ تو انہوں نے کہا میجر جنرل فیض حمید نے کہ چیف جسٹس انور قاسی سے ہم نے کوئٹہ میں رابطہ کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ یہ جو بینچ ہے وہ ڈبل بینچ کو ایسا تشکیل دیں کہ اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ نہ ہوں۔ تو انہوں نے یقین دہانی کروا دی اور تسلی دی کہ آپ کی تسلی کے عین مطابق جو ہے وہ بینچ بنا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے بینچ بنائے جاتے رہے، اس طرح سے مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جاتے رہے۔ ایک اور خوفناک انکشاف جو کیا ہے جیسے شوکت عزیز صدیقی نے، وہ کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سے مواقع پہ فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ فیض آباد جو دھرنا کیس تھا اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ جو MS لبیک میڈیا کا کیس تھا، یعنی بول میڈیا گروپ کا جو کیس تھا ایگزیکٹ
کے جو آنر ہیں شعیب شیخ صاحب کا مقدمہ، وہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے میں ایک اور بریگیڈیئر صاحب جو ہیں فیصل مروت صاحب، انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، ان سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ یہ ISI کا پروجیکٹ ہے، یعنی بول میڈیا گروپ۔ بریگیڈیئر فیصل مروت نے بتایا کہ بول میڈیا گروپ ISI کا پروجیکٹ ہے، اور ڈاکٹر عامر لیاقت سے متعلق بھی من پسند فیصلہ لینے کے لیے بریگیڈیئر عرفان رامے جو ہیں انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ یہ بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنے تحریری جواب میں ایک اور خوفناک انکشاف کیا ہے کہ ایگزیکٹ کا جو کیس تھا، یعنی شعیب شیخ صاحب کی ضمانت کا، اس کے لیے ISI والوں نے 5 کروڑ روپے جو ہے وہ حاصل کیے، لیکن جو ٹرائل کورٹ کے جج تھے عبد القادر میمن صاحب، ان کو صرف 50 لاکھ روپے دیے گئے، تو باقی کا 4.5 کروڑ جو ہے وہ کدھر گیا، کس کی جیب میں گیا، اس بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں پتہ۔ بہرحال یہ مقدمہ جو ہے یہ یوں لگتا ہے کہ اب کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ 30 جون 2021 کو ویسے بھی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی، اگر وہ برطرف نہ بھی ہوتے تو 30 جون 2021 کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوتے، لیکن انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں بننے دیا گیا، اور ایک سمری ملٹری ٹرائل کہیے کے انداز میں جو ہے وہ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے گھر بھیج دیا۔ تو ابھی بھی اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوگا وہ سب کو یہ بات معلوم ہے، کیونکہ پہلے تو جب بینچ تشکیل دیا جاتا ہے یوں سمجھیے کہ آدھا فیصلہ تو تب ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو جج صاحبان کے ریمارکس ہوتے ہیں مقدمے کی سماعت کے دوران، اس سے بھی ماحول کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ درخواست خارج کر دی جائے گی، اور اس میں جس طرح کے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بدیال جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کے موکل، پہلے انہوں نے کہا کہ حامد خان کو آپ کے موکل ISI کے لوگوں سے کیوں ملتے رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ISI کے ساتھ رابطوں میں تھے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ سرکاری افسر، وہ ISI کے لوگ جو ایک ہائی کورٹ کے جج کو اپروچ کرتے رہے، ان پہ دباؤ ڈالنے کی اور ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے، بجائے اس کے کہ ان کو بلا کے ان کو کنفرنٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو بلا کے اس بات کی تصدیق کی جائے کہ آیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر یہ باتیں درست ہیں تو اس کے بعد انہیں باقاعدہ سزا دی جائے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو اپروچ کرنے، انہیں دباؤ میں لانے اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو بلا کے جو ہے وہ پوچھا جائے جو ہائی کورٹ کا جج ہے، اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس سے جواب طلبی کی جا رہی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ملے کیوں۔ گویا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر لیتے، یا دھکے دے کے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے، یا بندوق اٹھا کے اور ٹینک خرید کے ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ مطلب کیا کرتے؟ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو، ظاہر ہے معزز جج صاحبان کو یہ بتانا چاہیے کہ آئندہ بھی اگر کسی جج کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ کیا طرز عمل اختیار کرے۔ کیا وہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اس طرح کے واقعات اور معاملات ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان معاملات کو روکا جائے، جو لوگ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان سے جواب طلبی کی جائے، ایک ہائی کورٹ کے جج کو ہی انصاف کے کٹہرے میں، ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی انکوائری کرانے کی زحمت جو ہے وہ گوارا نہیں کی، اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کی فرمائش اور خواہش کے عین مطابق ایک سمری ٹرائل کے ذریعے جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو گھر بھیج دیا گیا۔ جب تک یہ روش اور یہ ڈھب تبدیل نہیں ہوتا کہ بجائے ظالم کے مظلوم کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، تب تک ہمارے ملک میں عدالتی انقلاب نہیں آ سکتا، تب تک ہمارے ملک میں انصاف جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔